الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إلى آخر الآية. عزیزان گرامی، انتہائی قابل تکریم و ادب حضرات ناظرین کرام، گزشتہ کلپ کے اندر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے تعلق سے کچھ مختصر گفتگو چلی تھی. آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے تعلق سے کچھ باتیں گوش گزار کرنی ہے، سماعت فرما لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے عہد وفا، امانت و دیانت، صداقت و شجاعت کا پیکر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرحلہ ایسا بھی پیش آیا کہ ایک موقع پر ابھی جوانی کی شروعات ہے، عہد وفا کا پاس و لحاظ یہاں سے آپ حاصل کیجئے کہ ایک شخص عبداللہ بن ابی الحمصہ عامری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کے لیے عہد و وفا ہوا، کسی بات پر وعدہ ہوا، اور وہ اس معنی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلا گیا کہ میں ابھی آتا ہوں. اچانک وہ بھول گیا، اس کو یاد دہانی نہ رہی کہ میں نے محمد سے کچھ وعدہ کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر ٹھہرے رہے. ایک دن گزر گیا، غرضے کے دوسرا دن بھی گزر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے انتظار میں وہیں پر جم کر کھڑے رہے. آپ بولو براز ضرورت حاجات اصلیہ کی وجہ سے صرف وہاں سے جاتے ہیں، بقیہ اسی جگہ پر آپ قائم و دائم رہے. اچانک اس کو تیسرے روز یہ بات یاد آئی کہ میں نے محمد سے کچھ وعدہ کیا ہے. وہ گھر آپ کو تلاش کرنے کے لیے پہنچتا ہے. اہل خانہ نے بتلایا کہ انہیں تو 2 روز گزر گئے، نہیں معلوم کہ کہاں ہیں. غرضے کہ اس نے اسی جگہ کا رخ کیا. عبداللہ ابن ابی الحمصہ عامری نے جا کر کے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر جلوہ افروز ہیں. آپ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہوئی. آپ نے ماتھے پر نہ کوئی شکن ہے، کسی طرح کی کوئی سختی آپ نے ظاہر نہیں کی، بلکہ آپ نے فرمایا لقد شققت علی، اے میرے بھائی تو نے مجھے مشقت کے اندر ڈال دیا. یعنی آپ تیسرے روز بھی وہیں پر قائم و دائم رہے، یعنی وعدے پر آپ اتنے ڈٹے اور جمے کہ آپ وہیں پر موجود رہے. اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ وفا کے اندر وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اس آیت شریفہ کے ضمن رسول پاک کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بالکل قائم اور دائم رہی ہے. غرضے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں. گزشتہ کلپ کے اندر میں نے آپ کو یہ بات باور کرائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام بغرض تجارت اپنی چچا ابو طالب کے ہمراہ تشریف لے گئے ہیں. ادھر ایک مکے کی بڑی صاحب ثروت اور مالدار خاتون جس کا نام روایت کے اندر، تاریخ کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو بعد میں رسول اکرم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور ہم اور سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کے اہل ایمان کی ماں ہیں، والدہ ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ کوئی آدمی دیانت و صداقت اور امانت دار ایسا مل جائے
کہ تیرے کام کاج کو سنبھال لے، تیری تجارت کو سنبھال سکے۔ غرضے کہ آپ کے بارے میں اس بات کا چرچا ہوا کہ محمد نامی آدمی بہت زیادہ دیانت و امانت اور صداقت کا پاس و لحاظ رکھنے والا انسان ہے۔ انہوں نے رسول اکرم علیہ السلام کو طلب کرایا اور اس معنی کر یہ بات طے ہوئی کہ آپ میرے تجارتی کاروبار کے اندر، منافع کے اندر آپ شریک ہو جائیں۔ غرضے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغرض تجارت اس مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال کے ہمراہ آپ ملک شام گئے ہیں، جس کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام جس کا نام میسرہ ہے وہ آپ کے ہمراہ گیا۔ اس معنی کر صرف اس بات کی ٹو کے اندر بھی گیا ہے کہ محمد کے اندر یہ ساری صفات موجود بھی ہیں کہ نہیں ہیں، کہ آپ کے بارے میں اس بات کی چرچا ہے کہ بہت ایماندار اور بہت صادق اور امین انسان ہیں۔ غرضے کہ وہاں سے لوٹنے کے بعد میں اس سفر کے اندر خاصا تعاون ہوا، خاصا منافع حاصل ہوا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے غلام میسرہ نے فرمایا کہ محمد تو ایسے انسان ہیں کہ میں نے ایسے عجیب و غریب کرامات سفر کے اندر دیکھی ہیں کہ محمد اگر دھوپ کے اندر چل رہے ہیں تو بادل خود بخود آپ پر سایہ کرتے جاتے ہیں۔ رسول اکرم علیہ السلام کی محبت و عظمت اور احترام اور اس معنی کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر پیوستہ ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے۔ غرضے کہ رسول اکرم علیہ السلام کے لیے پیغام نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے۔ آئیے دیکھیے رسول اکرم علیہ السلام کن کن صفات اور کمالات کے حامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی عمر مبارک 25 سال ہو چلی ہے۔ ادھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 40 سال کچھ مہینے ہیں، 40 سال کچھ ماہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف ہے۔ اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو چلی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے آج نعوذ باللہ بعض کچھ نام و نمود رکھنے والے انسان، کچھ اس طرح کے ناہنجار لوگ دنیا کے اندر جنم لے رہے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اکرم علیہ السلام کی ذات گرامی پر انگشت نمائی کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد تو ایسے تھے، اپنے حرم کے اندر اتنی بیویاں آپ نے رکھی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جوانی ہے، عمر مبارک 25 سال ہے، اور ایک بوڑھی ماں جس کی عمر 40 سال سے اوپر ہو چلی ہے، اس کے ساتھ آپ نکاح اول فرما رہے ہیں۔ رسول اکرم علیہ السلام کا نکاح مبارک سب سے پہلا نکاح آپ کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہے۔ حضور کی عمر 25 سال ہے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 40 سال کچھ ماہ ہے۔ غرضے کہ رسول پاک علیہ السلام کا یہاں پر پہلا نکاح ہوا ہے۔ آپ اپنی جوانی کے قدم کے اندر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ہر طرح کے عیوب سے مبرہ اور مشفع ہیں۔ اس معنی کر رسول اکرم علیہ السلام کی زندگی میں عجیب مراحل سامنے طے ہو رہے ہیں۔ ایک موقع رسول پاک علیہ السلام کے ہمراہ ایسا بھی آیا ہے کہ نعوذ باللہ خانہ کعبہ منہدم ہو گیا، اس کی دیواریں متاثر ہو چلی ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کے سامنے یہ مرحلہ پیش آیا، اہل مکہ کے بیچ اس طرح کی لڑائی اور جھگڑے عروج پر ہونے چلے جا رہے ہیں کہ انہوں نے آپس کے اندر یہ تہیہ کر لیا کہ کعبے کی اس عمارت کو ہم بلند کریں گے، کعبے کی تعمیر کا حصہ ہماری زندگی کے اندر آنا چاہیے، ہمارے مقدر کے اندر اس چیز کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کی بنیادوں کو بلند کریں گے۔ آپس کے اندر بڑا جھگڑا، خلفشار اور اختلاف اور انتشار برپا ہو گیا کہ ایک دوسرے کی جان کے در پر وہ لوگ آپس کے اندر تلے جا رہے ہیں۔ رسول اکرم علیہ السلام نے اپنی حکمت عملی سے، اپنی عقل سے، اپنی دانائی سے، اور آپ دیکھیے کہ اپنے خاص علم سے کس طرح سے اس جھگڑے کو آپ نے نپٹایا ہے۔ اہل مکہ کے سامنے آپ نے فرمایا کہ آپ خاموشی اختیار کریں، آپ آپس میں جھگڑا
قتل و قتال کے اوپر نہ جائیں، اس کو خاموشی کی اس طرح سے نپٹائیں۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کپڑا منگوایا ہے، آپ نے چادر مبارک وہاں پر بیت اللہ کی تعمیریں، جو آپ کی بیت اللہ کی چہار دیواری ہے اس کو بلند کیا گیا، لیکن جب حجر اسود کے رکھنے کی نوبت آتی ہے، حجر اسود جو جنت کا ایک پتھر ہے اس کو رکھنے کی جو نوبت آتی ہے تو اس پر جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ ہر خاندان اور قبیلہ چاہتا ہے کہ یہ عزت ہمارے مقدر ہونی چاہیے کہ اس پتھر کو ہم اٹھا کر کے بیت اللہ کی دیواروں کے اندر رکھیں گے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر مبارک بچھائی اور اپنے دست مبارک سے اس پتھر کو آپ نے کپڑے کے اوپر رکھا ہے، اور تمام خاندانوں کے شیوخ اور جو بڑے قسم کے حضرات تھے ان کو بلایا اور اس چادر سے ان کو ملحق کیا، اس چادر کے پلو ان کو پکڑائے ہیں کہ سبھی لوگ اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ان تمام لوگوں کی خدمت سے اس کو اٹھوایا اور بیت اللہ کی دیوار کے قریب کر دیا۔ بیت اللہ کی دیوار کے قریب کر دینے کے بعد میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے بیت اللہ کی دیوار کے اندر نصب فرما دیا، غرضے کہ آپ نے اتنا بڑا جھگڑا اور انتشار چٹکیوں کے اندر آپ نے ختم فرما دیا کہ جہاں پر گردنوں کے اس طرح سے قتل و قتال کی نوبت چلی آ رہی تھی۔ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاص کارنامہ ہے۔ غرضے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی کے ساتھ اپنی زندگی بتا رہے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اولاد ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے 4 بیٹیاں ہوئی ہیں، اور ایک روایت کے اندر لکھا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نرینہ یعنی آپ کے 2 بیٹے وہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شدہ 40 سال ہو چلی ہے۔ یہاں پر اب آپ کو تاج نبوت آپ کو پہنانے کی تیاری ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے، اللہ نے آپ کو تاج نبوت سے سرفراز فرمایا۔ رسول اللہ دنیا کے اندر نبی بن کر تشریف لائے ہیں، رسول بن کر کے تشریف لائے ہیں، لیکن اظہار نبوت 40 سال کی عمر میں ہو رہا ہے۔ اظہار نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ 40 سال کی عمر کے اندر ہوا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عادت شریفہ کے مطابق آپ تنہائی کی زندگی پسند فرماتے ہیں، اور آپ اپنے طریقہ کار کے مطابق آپ اللہ کی خدمت میں گریہ وزاری کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو بھی آپ کا طریقہ کار تھا۔